پوری دنیا میں محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ پوری دنیا کو سال میں ایک مرتبہ محبت کے اظہار کا اگر موقع ملا بھی تو افسانوی کہانیوں میں روم، کلوڈیس بادشاہ، سینٹ ویلنٹائن اس کی محبوبہ۔ اگر عالمی سطح پر اظہار محبت کے لیے کسی دن کا انتخاب کرنا ضروری تھا تو پھر ٹائٹل ہونا چاہیے تھا انسان، انسانیت۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، تمہارا خالق بھی ایک ہے، تمہارے ماں باپ بھی ایک ہے۔ تو عالمی سطح پر جو یوم محبت ہونا چاہیے تھا اس کا ٹائٹل انسانیت، ہیومینٹی، انسان ہونا چاہیے تھا۔ لوک داستانوں میں، افسانوی کہانیوں کے اندر بہت ساری محبتوں کے چرچے ہیں۔ لیلا مجنو، ہیر رانجھا، سسی پنو، اور ہم اب ایک اور محبت کو بھی جانتے ہیں۔ ہر 14 فروری کو ویلنٹائن اور اس کی کوئی محبوبہ ہے، اس کا حوالہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن ایک محبت جو آفاقی ہے، جو زمینی حقیقتوں سے تعلق رکھتی ہے، اس کے چرچے بہت کم ہیں۔ لوک کہانیاں بڑی توجہ سے سنی جاتی ہیں، افسانوی داستانیں بڑے مزے لے کر، چٹخارے لے کر سنے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی محبت ہے نہ وہ زبانوں پر نظر آتی ہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، نہ اس کو سپورٹ کی جاتی ہے، اور وہ ہے میاں اور بیوی کی محبت۔ نکاح سے لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت کی جو محبت سامنے آتی ہے، ایسی محبت کرنے والے تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ قرآن کے اندر میاں بیوی کی محبت آدم اور حوا کے نام سے موجود ہے، جو زیر بحث نہیں ہے۔ میاں بیوی کی محبت ابراہیم اور ہاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، جن کا چرچا نہیں ہے۔ میاں بیوی کی محبت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا جو حوالہ ہے قرآن میں کئی مقامات پر اس زاویے سے موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ نہیں ہے ہمارا۔ اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کے ولیمے کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کی ازواج کا ذکر قرآن میں ہے، اور آپ کی ازواج کے جو اخلاقی اوصاف ہیں، اخلاقی کمالات ہیں، ان تک کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا بھی ذکر نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اب میاں بیوی کی محبت مثالی محبت ہونا چاہیے، یہ ہے اصل چیز سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ میاں بیوی کی محبت، اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے سماج کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین کو ڈسکور کرنے کی نشانیوں میں سے ہے، علامتوں میں سے ہے کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی نفس سے، تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا۔ جس مادے سے تم تخلیق کیے گئے ہو اسی مادے سے عورت تخلیق کی گئی ہے۔ مرد اور عورت کا مادہ تخلیق الگ الگ نہیں ہے، تم دونوں کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں انسان کی حیثیت سے زمین پر وجود دیا تو دو اصناف میں تقسیم کیا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے، عورت مرد سے سکون حاصل کرے۔ اور پوری تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ مرد اور عورت کا یہ بہترین تعلق صرف نسل انسانی کی بقا کا ضامن نہیں ہے، بلکہ انسانی تمدن کی ترقی کا بھی ضامن ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے
میاں اور بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت قائم کر دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میاں بیوی جب عمر کے ایسے حصے میں آ جائیں جہاں جنسی تعلق بہت پیچھے رہ جاتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے رحیم ثابت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے شفیق ثابت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ثابت ہوتے ہیں۔ میاں اور بیوی اصل میں ایک ادارے کا نام ہے۔ اس ادارے کی بنیادی ذمہ داری ہے معاشرے کو صالح نسل دینا، معاشرے کو ایجوکیٹڈ جنریشن دینا، آبادی کو ایسے افراد فراہم کرنا جو پڑھے لکھے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو داؤد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا تزوجوا الودود الولودا، محبت شادی کرو ایسی خواتین سے جو تم سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں، لیکن الولود قوم کو، ملت کو، معاشرے کو ایسی نسل دیں جو تعلیم یافتہ ہو، جو تربیت یافتہ ہو۔ رسم و رواج علاقائی بھی ہوتے ہیں اور رسم و رواج یہ بین الاقوامی بھی ہوتے ہیں۔ علاقائی رسم و رواج بھی انسانوں کو متاثر کرتے ہیں اور بین الاقوامی رسم و رواج بھی موجود دنیا میں، جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، عالمی گاؤں بن چکی ہے، وہ متاثر کرتے ہیں عام انسانوں کو۔ اب کیا باہر کے رسم و رواج اپنائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مذہب کی تعلیم اس معاملے میں بالکل سادہ ہے۔ علاقائی رسم و رواج ہو یا بین الاقوامی رسم و رواج ہو، اگر اس میں کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی اخلاقی بے راہ روی کا پہلو نہیں نکلتا تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی رسم و رواج میں عقیدے کی خرابی موجود ہے، اخلاقی قباحت موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلام پھر مد مقابل آئے گا۔ اب یہ جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے 14 فروری کو عالمی یوم محبت منایا جاتا ہے، ہر حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، ہر جہاندیدہ انسان کی اس پر نظر ہے، ہر دیکھنے والا اسے دیکھ رہا ہے کہ جناب لیبل بڑا پیارا ہے، اصطلاحات بڑی بھاری بھرکم ہیں، نعرے بڑے پرفریب ہیں کہ جناب اپنی والدہ سے محبت کا اظہار، اپنے والد سے محبت کا اظہار، شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے، بہن بھائی اپنی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، نعرے پرفریب ہیں۔ لیکن یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ماں باپ سے محبت کے اظہار کے لیے 24 گھنٹے میں ایک موقع تو مل ہی جاتا ہے نا، اور اگر کسی بد نصیب کو وہ 24 گھنٹے میں موقع نہیں مل رہا تو میں کہتا ہوں محروم شخص ہے وہ۔ بہن بھائی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن کا موقع نہ ہو تو مہینے میں تو ملے گا نا آپ کو۔ دوست تو رہتے آپ کے پہلو میں ہیں، ان سے محبت کے اظہار کے لیے کسی مخصوص دن کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اصل مسئلہ اس ویلنٹائن ڈے کے پیچھے یہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہے۔ وہ اپنا بزنس چاہتے ہیں، ان کو اپنی مارکیٹ بڑی کرنی ہے، اس کو انہیں اپنا کاروبار پھیلانا ہے، اور اپنی مارکیٹ بڑی کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے ان کو چاہیے میڈیا کی طاقت۔ پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا جہاں ہر چینل 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے پر بات کر رہا ہوتا ہے، واحد دنیا کا ملک ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کا کسی اور ملک کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، لیکن پاکستان۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کاروباری، جس کو سمجھا نہیں جا رہا۔ لیکن اس کاروبار کی آڑ میں جو عشق معشوقی کو رواج دیا جا رہا ہے، یہ جو ذہنی جنسی مریض بنایا جا رہا ہے، یہ جو لوگوں کو جنسیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، عقل بھی اس کے خلاف ہے، فطرت بھی اس کے خلاف ہے، اور دین اس کے خلاف کیوں نہیں ہوگا؟ جب آسمانی مذہب ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جو شرم و حیا پر مبنی ہو، جس کی فکر شرم و حیا کی ہو، جس کی سوچ شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہو، وہ کیسے اس بات کی اجازت دے دے گا کہ جناب یہاں
جدید یورپ کی مادر پدر آزاد تہذیب اپنے پنجے گاڑ دے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے نا، وہ سنیے آپ، چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ فرد کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماع کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنا تعمیری کردار ادا کرنا ہے اس بےہودہ رسم کے خلاف۔ جو مذہب اسلام پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہو، وہ اس طرح کی بےہودہ رسموں کو کس طرح اپنے اندر جذب ہونے کا موقع دے سکتا ہے؟ یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا، اسلام رسم و رواج کے خلاف نہیں ہے۔ اگر مذہب کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ اور مدینہ کے اندر یا عرب کی ریاستوں میں اسلام کا نفاذ کیا تو یہ نہیں کہ جب سب ختم اب ہم دیں گے جو ہوگا، ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے دعوے سے پہلے جو رسم و رواج قائم تھے، اگر اس میں کوئی عقیدے کی خرابی نہیں تھی، اس میں کوئی اخلاق کی تباہی موجود نہیں تھی، اللہ کے رسول نے قائم رکھا۔ لیکن ویلنٹائن ڈے کے نام سے، عالمی یوم محبت کے نام سے جو دن ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ یہ صرف اور صرف جنسی جذبے کی تسکین کے لیے، یہ جنسی جذبے کے بڑھاوے کے لیے ہے، اور مذہب اس بات کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔